حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تجارت کیا کرتے تھے۔ جب خلیفہ بنائے گئے تو بیت المال سے وظیفہ مقرر ہوا۔ مدینہ طیبہ میں لوگوں کو جمع فرمایا کہ ارشاد فرمایا کہ تجارت کیا کرتا تھا پہلے تو میں، اب تم لوگوں نے اس میں مجھے خلیفہ بنا دیا ہے، تو اب اس لیے گزاری کا کیا صورت ہو، کس طرح گزارا کروں میں؟ لوگوں نے مختلف مقداریں تجویز کی۔ حضرت علی کرم اللہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ بیٹھے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا کہ تمہاری کیا رائے ہے علی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ توسط کے ساتھ جو تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو کافی ہو جائے اتنا تم لے لیا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے کو پسند فرمایا اور قبول کر لیا اور متوسط مقدار تجویز ہو گئی۔ اس کے بعد ایک مرتبہ ایک مجلس میں جس میں خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھے۔ یہ ذکر آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وظیفہ میں اضافہ کرنا چاہیے کہ گزارے میں تنگی ہوتی ہے، مگر ان سے عرض کرنے کی کسی کی ہمت نہیں تھی، اس لیے ان کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کی وجہ سے ام المومنین بھی تھی، ان کی خدمت میں یہ حضرات تشریف لے گئے اور ان کے ذریعے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت اور رائے معلوم کرنے کی کوشش کی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ ہم لوگوں کے نام معلوم نہ ہو۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا تذکرہ کیا تو چہرے پر غصے کے آثار ظاہر ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام دریافت فرمائے کہ کون ہے، نام بتاؤ۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پہلے آپ اپنی رائے بتا دیجیے، اس کے بعد میں نام بتا دوں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے ان کے نام معلوم ہو جاتے تو ان کے چہرے بدل دیتا، یعنی ایسی سخت سزائیں دیتا کہ منہ پر نشان پڑ جاتے۔ تو ہی بتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمدہ سے عمدہ لباس تیرے گھر میں کیا تھا؟ انہوں نے عرض کیا کہ 2 کپڑے گیروی رنگ کے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن یا کسی وفد کی وجہ سے پہنتے تھے۔ پھر فرمایا کہ کون سا کھانا تیرے یہاں عمدہ سے عمدہ کھایا جاتا تھا؟ عرض کیا کہ ہمارا کھانا جو کی روٹی تھی، ہم نے گرم گرم روٹی پر گھی کے ڈبے کی تلچھٹ الٹ کر اس کو ایک مرتبہ چپڑ دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس کو مزے سے لے کر نوش فرماتے تھے اور دوسروں کو بھی کھلاتے تھے۔ فرمایا کون سا بستر عمدہ ہوتا تھا تو تیرے یہاں بچھاتے تھے؟ عرض کیا ایک موٹا سا کپڑا تھا، گرمی میں اس کو چورا کر لیتے، بچھا لیتے، اور سردی میں آدھے کو بچھا لیتے اور آدھے کو اوڑھ لیتے۔ فرمایا کہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں تک یہ بات پہنچا دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طرز عمل سے ایک اندازہ مقرر فرما دیا اور امید آخرت پر قیافت فرمائی۔ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتباع کروں گا۔ میری مثال اور میرے 2 ساتھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثال ان 3 شخصوں کی ہے جو ایک راستے پر چلے۔ یہ پہلا شخص ایک توسہ لے کر چلا اور مقصد کو پہنچ گیا، دوسرے نے بھی پہلے کی اتباع کی، اسی کے راستے پر چلا، وہ بھی پہلے کے پاس پہنچ گیا۔ پھر تیسرے شخص نے چلنا شروع کیا، وہ ان دونوں کے طریق پر چلے گا تو ان کے ساتھ مل جائے گا، اور اگر ان کے طریقے سے خلاف چلے گا تو ان کے ساتھ کبھی نہیں مل سکے گا۔ یہ اس شخص کی حالت ہے، اس شخص کی بات ہے جو اسلام کے دوسرے خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال و دولت کی کوئی کمی نہیں، پھر بھی اپنی اور اپنے گھر کی ضرورت پوری ہو سکے اتنا ہی لیتے تھے۔ صرف بات کی گئی کہ اپنی بیٹی سے، ان کی بیٹی سے بات کہوا گئی کہ آپ کے خرچ میں تھوڑا سا اضافہ کیا جائے، تھوڑی سی مال دولت آپ کو دی جائے، تو چہرے انور پر اتنا غصہ آ گیا کہ نام پتہ چل جاتے تو شکلیں بدل دیتا لوگوں کی۔ کس طرح سے ان لوگوں نے اسلام کے پیچھے اتنی خدمت کی ہے۔ چلیے، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، یہ واقعہ کیسا لگا، مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ دعا میں یاد۔ اللہ حافظ۔